إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار يا إلهي
میرے جسم میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمحیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہیں، جو کل کائنات کے خالق، مالک، رازق اور قابض بھی ہیں۔ انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ مطہرہ مشرفہ مکرمہ پر اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، ائمہ اربع، ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ سن سنا کر اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی جنت کے اندر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو وہاں پہ اپنے لیے استعمال کر رہے ہوں گے۔ ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو ایک اور نعمت دینا چاہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی اس بات کو سنیں گے کہ اللہ کی ذات ایک اور انعام دینا چاہتی ہے، وہ کہیں گے کہ ہمیں تو ہر چیز مل چکی ہے، اب کس چیز کی کمی ہے؟ تو اعلان کرنے والا بتائے گا، بلکہ جب یہ بات ہی ہو رہی ہوگی تو جنتیوں کے سامنے ایک پردے کو ہٹا دیا جائے گا اور سارے کے سارے جنتی اللہ کا دیدار کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی پھر یہ بات کہیں گے کہ ساری کی ساری نعمتیں سائڈ پہ کرنے، اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت ہمیں جو عطا فرمائی ہے یہ اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اور پھر جنتی کہیں گے جو لذت، جو سکون یہ اللہ کے دیدار سے ہمیں ملا ہے وہ جنت سے بھی ہمیں نہیں ملا۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا کی زندگی میں رہ کے نیک اعمال کریں گے انہیں اللہ کی جنت بھی ملے گی اور اللہ کا دیدار بھی ملے گا۔ میں ذاتی طور پر بھی اس بات کو بہت پسند کرتا ہوں کہ میرے اندر بھی وہ اعمال ہوں
جس سے میں اللہ کی جنت کو حاصل کروں، اور میرے لیے ثواب کے ایسے مواقع ہوں، مجھے ان ثواب کی احادیث کا پتہ ہو جس کا اللہ تعالیٰ نے بہت بہت بڑا اجر رکھا ہوا ہے۔ یہ انہی دنوں کے اندر ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ ثواب کمانے کے مواقع، تو میں نے سوچا کیوں نہ اسی کو ہم جمعہ میں دیں ہیں، ہمیں بھی پتہ چلے اور ہمارے سامعین کو بھی پتہ چلے کہ کون سے ایسے عمل ہیں جو ثواب بھی ہے اور ایسے اسباب ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی جنت ہمیں ملتی ہے۔ لیکن یہاں میں گزارش کروں گا کہ صرف سننے کی حد تک باتوں کو نہ رکھا کریں، مجھے بھی چاہیے، سنانے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی چاہیے کہ عملی لحاظ سے اپنی زندگی کے اندر ان اعمال کو شامل کر دیں۔ دنیا کی زندگی بھی سرخرو ہوگی، قبر کی زندگی بھی کامیاب ہوگی، اور کل میدان محشر کے اندر اللہ رب العزت کی ذات دائیں ہاتھ میں اپنا نامہ ہمارا نامہ اعمال پکڑا کر انشاءاللہ ہمیں جنت کا مہمان بنائے گا۔ سب سے پہلا اس حوالے سے جو عمل ہے وہ ہے توحید کا ثواب۔ توحید، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اسی اللہ کی عبادت کرنا، اسی اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کرنا، وہ مالی ہو، وہ جسمانی ہو، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ حج ہو، میرے تمام کے تمام اعمال، حتیٰ کہ میں نے ایک کھجور بلکہ کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی اللہ کی راہ میں دینا ہے تو میری نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ جب میری نیت یہی ہوگی کہ میں یہ کھجور کا آدھا ٹکڑا صرف اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں تو اس کا مجھے اجر ملے گا۔ اگر میں احد پہاڑ جتنا سونا دوں لیکن میری نیت اچھی نہ ہو تو اس کا اجر مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، کہ ایمان والے ایمان کی حالت میں ہی ہوں گے لیکن ایک بہت بڑا ظلم کریں گے، ایک بہت بڑا گناہ کریں گے۔ جب وہ گناہ سرزد ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے امر اور ہدایت کو بھی پیچھے کر دے گا۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس آیت کریمہ کو سنا تو پریشان ہو گئے کہ ہم ایمان والے کون سا ایسا ظلم کر رہے ہیں، کون سی ہم سے معصیت ہو رہی ہے، کون سی ہم سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اس موقع کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر جو صحیح البخاری کے اندر لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، بظلم کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ آیت پڑھ کر اپنے صحابہ کرام کو سنائی، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کبھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا، اور یہ شرک بہت بڑا ایک گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک مکھی کو دینے والا جنت کا مہمان نہیں بنے گا بلکہ اس سے رک جانے والا جنت کا مہمان بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد میں آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بندے ایک دربار کے پاس سے گزر رہے تھے، کوئی انہوں نے عبادت گاہ بنائی ہوئی تھی، انہوں نے اصول وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ جو بھی بندہ یہاں سے گزرے گا وہ ہماری اس عبادت گاہ پہ کچھ نہ کچھ دے کر جائے گا۔ دو دوست تھے، وہ سفر پہ جا رہے تھے، جب وہاں پہ پہنچے تو انہیں روک لیا گیا، جی آپ بھی کچھ دیں، انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ ایک نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، پھر انہوں نے کہا کہ اگر کچھ بھی پاس موجود نہیں تو ایک مکھی ہی اس کے نام پہ کر دیں۔ دو دوست تھے، ایک نے کہا چلو میں مکھی دے دیتا ہوں۔ مکھی کا کیا ہے، ایک بہت ہی حقیر سا ایک جانور ہے جسے ہم بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں، تو میں مکھی دے دیتا ہوں۔
اس نے ایک مکھی دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے علاوہ اس طرح ایک مکھی دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جہنم کا ایندھن بنا دیا. اور دوسرا وہ دوست جس نے مکھی وہاں پہ نہیں دی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جنت کا مہمان بنا دیا. اس لیے اپنے عقیدے کو مضبوط کریں, کبھی اپنے عقیدے کے اندر ضرر نہ آنے دے. اور میرے استاد محترم نے کہا جس طرح اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے, اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ کی علاوہ کسی اور کی اطاعت کرنا جس کا شرعی حد نہیں ہے, جو شرعی لحاظ سے ہمیں حکم نہیں ملتا, یہ بھی ایک لحاظ سے شرک کے اندر ہی آتا ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ کسی کی بات کو بھی نہیں ملانا. افسوس کے ساتھ آج ہمارے کچھ موحد بھائی جو اپنے آپ کو توحید والا کہتے ہیں, وہ بڑے بڑے غلط کام کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. گزشتہ خطبات میں اس لیے ایک خطبہ میں نے عرض کی تھی کہ ایک دوست نے میرے ساتھ بات کو شیئر کیا کہ ہمارے محلے کا ایک بندہ ہے, اس نے اپنے بازو کے اوپر ایک جو ہے تعویذ باندھا ہوا ہے کہ مجھے نظریں بد نہ لگ جائے, میں نیا مکان بنا رہا ہوں. ایک نے کہا کہ ایک نے اپنے مکان کے اوپر جو ہے وہ ہنڈیاں لگائی ہوئی ہے, ایک ایسا جس نے اپنی گاڑی کے آگے جوتی کو لٹکایا ہوا ہے اور کالے کپڑے کو لگایا ہوا ہے. یہ سارے کے سارے اعمال اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا ہے. یعنی کہ آپ اللہ کو خالق مالک ہی نہیں مان رہے اور آپ اس بات کو مان رہے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کے اوپر اگر ہانڈی لگا لی ہے تو یہ میری ہنڈیاں حفاظت کرے گی. میں نے اگر گاڑی کے آگے جوتی لٹکا لیا اور کچھ دوست دکان کے اندر اس نیت سے قرآنی آیات کو لگاتے ہیں, یہ بھی غلط ہے کہ یہ قرآنی آیات اس لحاظ سے ہماری حفاظت کریں گی. حفاظت کرنے والی اللہ کی ذات ہے, اللہ کی ذات نے حفاظت کرنی ہے. وہ الف لام میم ہا میم عین سین قاف قاف ہا یا عین صاد بہت برکت والے حروف ہیں, ان کو پڑھنا چاہیے. اس کے پڑھنے سے برکت ملتی ہے, اس کے لگانے سے نہیں. یہ کل رات کو ہم ایک شیخ کی تقریر سن رہے تھے کہ گاڑی کے آگے گول ایک ڈیزائن پہ لگایا ہوا ہے پمفلٹ, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ سفر کی دعا ہے لیکن ہم سفر کی دعا پڑھتے نہیں. بالکل اسی طرح دکان کے اندر اس طرح چسپا کرنا کہ میں اس نیت سے لگایا ہے کہ یہ حفاظت کرے گا, یہ درست نہیں ہے. اس لیے اپنے آپ کو اس سے ہمیں بچانا چاہیے. یہ گھر کے اوپر ہانڈی لگانا, بازو کے اوپر تعویذ باندھنا, گلے میں تعویذ لٹکانا یا کوئی بھی اس طرح کا کام کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک ہے. اس نیت سے باندھنا کہ یہ تعویذ مجھے بچائے گا, یہ ہنڈیاں مجھے بچائے گی, یہ کالا کپڑا مجھے بچائے گا. ثواب والا عمل یہی ہے کہ میں اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو بھی کسی بھی لحاظ سے شریک نہ ٹھہراؤں اور اللہ کی ذات کو خالق رازق قابل اور کل دنیا کا خالق مالک مانو. اور اللہ مجھے نفع دے گا, اللہ ہی مجھے نقصان دے گا, اللہ ہی مجھے سکون دے گا, اللہ ہی مجھے بیماری سے بچائے گا, اللہ ہی مجھے مصیبت میں مبتلا کرے گا, اللہ ہی اسی مصیبت سے نکالے گا. یہ اگر ہمارا توحید والا یہ مضبوط عقیدہ بن جائے تو ہم کامیاب مسلمان ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس بات کی گواہی دے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی ایک علامت اور اللہ کی ایک نشانی ہے, اور اللہ کے کن اور اس کے فیکون سے اس دنیا کے اندر آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا یہ عقیدہ ہوگا, ایک حدیث کے اندر اگر اس نے کوئی خیر کا کام بھی نہیں کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ پھر بھی اسے جنت کا مہمان بنا دیں گے. یہ عقیدہ توحید کی ثواب ہے جس کا یہ عقیدہ مضبوط ہوگا. آپ نے فرمایا اگر خیر کا کام نہیں بھی ہوگا اللہ تعالیٰ پھر بھی جنت عطا فرما دیں گے. تو اس لیے اپنے عقیدے کو سب سے پہلی بات ہے مضبوط رکھنا ہے دنیا کی لالچ کے لیے. اور میں یہاں پہ یہ بھی بات کہوں گا, آپ کبھی بھی مشرک بندے کا ساتھ نہ دیں, مشرک بندے کا ساتھ نہ دیں. جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس بندے کا ساتھ نہ دیں, اس سے پیچھے ہو جائیں, اس سے دور ہو جائیں. اللہ کی ذات آپ کو عزت بھی دے گی اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بہت زیادہ عطا بھی فرمائے گی. جب آپ عقیدہ توحید کو مضبوط کر کے اپنے ایمان کو بچائیں گے, جب عقیدہ توحید کو مضبوط کر کے آپ دنیا والوں کو بتائیں گے کہ میں اس مشرک کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ یہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا وہ چاچا جو آپ کے لیے بہت کچھ کرتا تھا؟ کیا تھے وہ خاندان کے لوگ جو آپ کو صدیق کہتے تھے؟ کیا تھے وہ خاندان کے لوگ؟ لیکن جب عقیدہ توحید کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو وہ سارے دشمن بن گئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں میں ان کے ساتھ کوئی ڈیلنگ نہیں کی. آپ نے کوئی مصلحت نہیں دکھائی. آپ نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے یار آپ اس طرح بھی کر لو یہ بھی مان لو. نہیں, آپ نے کہا نہیں. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. آپ ایک ایسے بندے کو مار رہے ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. مختصر بات یہ بات تفصیل کے ساتھ چلی گئی ہے. ہماری عقیدہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے. اس کے اندر کسی بھی حرف بحرف کمی نہیں آنی چاہیے. ایک ایک لفظ کی کمی نہیں آنی چاہیے. ایک ذرہ برابر اس کے اندر کمی نہیں آنی چاہیے. تو انشاءاللہ یہی عقیدہ توحید ہمیں جنت کا مہمان بنائے گا. دوسرا وہ عمل جس سے اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ بہت اجر عطا فرماتے ہیں, وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. اگر آپ کی ماں زندہ ہے, آپ کا باپ زندہ ہے, آپ اس سے محبت سے پیش آئے. اگر ماں فوت ہو گئی ہے, باپ فوت ہو گیا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دو کام ہے. زندہ ہے تو ان کی خدمت کریں, فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم چھوٹے تھے یہ ہمارے ساتھ محبت کرتے تھے, آج یہ آپ کے پاس آ گئے ہیں, آپ ان پہ اپنا رحم کریں. ربنا اغفر لی ولوالدی, اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما. اور جتنے مومن اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی اپنی رحمت کا معاملہ فرما. والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جتنا خوش نصیب ہے جس کی زندگی کے اندر اس کا باپ زندہ ہے, جس کی زندگی کے اندر اس کی ماں زندہ ہے. آپ نے فرمایا ایک حدیث ہے خاک آلود ہو, خاک آلود ہو, خاک آلود ہو وہ بندہ جس کی زندگی کے اندر ماں باپ زندہ ہے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت کو نہیں پا لیتا. اور ایک میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان والدین کی خدمت کرتا ہے, ان کی عزت کرتا ہے, ان کا اکرام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کی وجہ سے, ان کی عزت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت کا مہمان بنا دیتے ہیں. بات سمجھانے کے لیے میں کل یہ کہانی پڑھ رہا تھا. ہے کہانی, لوگ کہانی اس کو کہتے ہیں, جس کا معنی ہے کہ جس سے کوئی اخلاقی سبق ملتا ہے. ایک بادشاہ تھا, متحدہ ہندوستان کی یہ کہانی ہے, پرانے وقتوں کی یہ بات ہے. ایک بادشاہ تھا, اس کا یہ معمول تھا, ذرا اصلاحی لحاظ سے یہ بہت اچھی ہے, توجہ سے اس کو سنیے گا. ایک بادشاہ تھا, اس کا یہ معمول تھا, صبح وہ اپنے دربار سے نکلتا اور اپنی رعایا کا بہت وہ خیال رکھتا تھا اور ان سے جا کے ان کا حال دریافت کرتا تھا, پوچھتا تھا ان کے بارے میں. آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے, آپ پہ کوئی مشکل تو نہیں ہے, میں آپ کی مشکل کو دور کروں, میں آپ کے لیے کوئی آسانی کروں, میں آپ کے لیے اگر کوئی معاملہ ہے تو اس معاملے کو ختم کروں. وہ ایک دن ایک کسان سے ملا. کسان سے جب اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کسان آپ روز کا کتنا کما لیتے ہیں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت, اے میرے حضور, اے عالی جا, اے عالی قدر, میں روز کا 1 روپیہ کما لیتا ہوں. بادشاہ سلامت نے پوچھا اس 1 روپے کا کیا کرتے ہیں؟ کہتا ہے بادشاہ سلامت 4 آنے, توجہ سے 4 آنے کنویں کے اندر ڈال دیتا ہوں, 4 آنے قرض اتار دیتا ہوں اور 4 آنوں کا میں قرض دے دیتا ہوں اور 4 آنے میں اور میری بیوی کھا لیتی ہے. اب بادشاہ کا اس نے کہا یہ کیا ہے اس کا مطلب, 4 آنے کنویں میں پھینکنا, 4 آنوں کا قرض دینا, 4 آنوں کا قرض اتارنا اور 4 آنے کھا لینا کی تو سمجھ آ گئی. 3 باتوں کی سمجھ نہیں آئی کہ 4 آنے کنویں میں ڈالنا, 4 آنوں کا قرض اتارنا اور 4 آنوں کا قرض دینا. بادشاہ سلامت کو فرمانے لگا بادشاہ سلامت قرض اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ والدین جنہوں نے
میری خدمت کی، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس 4 آنے سے ان کی خدمت کر کے اپنے قرض کو تھوڑا بہت اتار لوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس 4 آنے سے میں اس قرض کو اتار سکوں۔ کتنی پیاری بات ہے کہ 1 روپیہ بندہ کمانے والا، اس کا 1 حصہ اپنے والدین کے لیے وقف کرنے والا، اور پھر اس بات کو کہنے والا کہ مجھے ایک لحاظ سے شک کیا ہے کہ میں اس قرض کو اتار بھی سکوں گا کہ نہیں اتار سکوں گا۔ اس لیے اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ عزت سے بات کریں۔ آپ قسمت والے ہیں جن کے والدین زندہ ہیں، آپ بہت خوش نصیب ہیں جن کی ماں زندہ ہے، بہت خوش نصیب ہیں جن کا والد زندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جب وہ ہاتھوں کو اٹھا کر مجھ سے دعا کریں میں ایسے بندوں کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ ایک مسافر اور والدین اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، اللہ میرے بچے کو کامیابی دے، اللہ تعالیٰ میرے بچے کو نمازی بنا، اللہ تعالیٰ میرے بچے کو نیک بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے والدین کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ آپ خدمت کر کے، آپ ان کا حوصلہ بن کے، آپ ان کی طاقت بن کے، آپ ان کے بازو بن کر، آپ ان کے قدم بن کر اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے والدین کی عزت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ جنت کا مہمان بن دے گا، اور ایک مثال کہ وہ بندہ 4 آنوں کا قرض اتارا ہے، اور قرض دینے سے مراد اس کی یہ تھی کہ وہ اپنے بچوں کی خدمت کرتا ہے۔ آپ اگر باپ ہیں تو آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے بچوں کا بھی ساتھ انصاف کریں، یہ نہ کہ آپ بزرگ ہو جائیں وہ بچے آپ کو پوچھے ہی نہ۔ بہت سے والدین ایسے ہیں وہ اب بزرگ ہو چکے ہوئے ہیں لیکن ان کے بچے ان سے سلام تک نہیں لیتے۔ بہت سے والدین ایسے ہیں، بہت سے والدین ایسے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ان سے معانقہ کرنے کے لیے ترس رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وراثت کا معاملہ، پیسے کا معاملہ، ان کا حق نہ دینا، ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر دینا، یا ان کو صحیح طرح سے تعلیم نہ دینا، یا ان کی تربیت نہ کرنا۔ والدین ترستے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ دوسرا سبق اس کسان سے ہمیں مل رہا ہے، 4 آنے قرض اتار رہا ہوں، 4 آنے قرض دے رہا ہوں، اور وہ بتاتا ہے بادشاہ سلامت اس لیے قرض دے رہا ہوں کہ جب میں بزرگ ہو جاؤں، جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو میرا یہ دیکھ بھال کر سکیں گے۔ اس لیے والدین کو بھی چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ عزت سے پیش آئیں، والدین کو بھی چاہیے اپنے بچوں کو عزت دیں، والدین کو بھی چاہیے کہ ان کے حقوق کو پورا ان کے ساتھ دیں، اور پھر بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ اور 4 آنے کنویں میں ڈالنے کا اس نے کہا بادشاہ سلامت اللہ کی راہ میں وقف کر دیتا ہوں، اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں۔ یہ اخلاقی سبق ہمیں اس مثال سے ملتے ہیں کہ والدین کی عزت کرنی ہے، والدین کا اکرام کرنا ہے۔ اگر آپ والد ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ اکرام سے پیش آنا ہے، ان کے تمام حقوق دینے ہیں۔ اور تیسری بات جو اس نے بتائی کہ میں اللہ کی راہ میں بھی کیسے دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جہاں اس بات کا تذکرہ کیا نا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، میری عبادت کرنی ہے، لا تشرکوا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا۔ قرآن کو پڑھیں، ایک وہ خالق و مالک ہے جو آسمانوں پہ اپنے عرش پہ رہ رہا ہے، اور ایک دنیا کے اندر بھی ایک لحاظ سے ہمارے ہیں، وہ والدین ہیں، وہ اللہ ہمیں بھیجنے والا ہے، یہ والدین ہمیں بڑا کرنے والے ہیں، اپنے مال اور اپنے دولت اور اپنی طاقت کو لگانے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کا بہت درس دیا ہے کہ جہاں پہ اللہ کی توحید کو برقرار رکھنا ہے وہاں پہ اپنے والدین کے ساتھ بھی عزت اور اکرام سے پیش آنا ہے، اور ان کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کی جنتوں کو حاصل کرنا ہے۔ تیسرا وہ عمل بہت ہی آسان عمل، اللہ اکبر، صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک بندہ صرف یہ بات کہہ دے ربنا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے مومن مرد اور ہماری مومن عورتیں اس دنیا سے جا چکی ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث علامہ البانی رحمت اللہ علیہ السلسلۃ الصحیحہ میں بھی اسے لے کر آئے ہیں. آپ نے فرمایا وہ ایک دفعہ یہ بات کہے، کیا بات؟ مثال کے طور پہ اس طرح دعا کر دے، ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے قبل جتنے مومن اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں گے، اس کی اس دعا کی وجہ سے ہر مومن کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کو لکھ دیں گے. اب ذرا حساب لگائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1,24,000 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ تو مومن تھے، تابعین و محدثین و ائمہ و عربہ اور بعد میں آنے والے نیک بزرگ اور نیک شخصیات، اور آج کے دور میں ہمارے نیک بزرگ اور ہماری نیک خواتین. اگر میں ایک دفعہ کہہ دوں ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجمیع المؤمنین، مومنین کے لیے دعا کریں. مسلمان اور مومن اس کے اندر بہت بڑا فرق ہے، یہ بھی انشاءاللہ کسی دن ڈسکس کریں گے. آپ نے فرمایا یہ مومنوں کے لیے دعا کرنی ہے، جتنے مومن اس دنیا سے گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک ایک نیکی کو لکھ دیں گے. اور ہمارے ایک شیخ بتاتے ہیں کم از کم اب تک 10 کروڑ تو مومن گئے ہی ہوں گے. بندہ صرف ایک دفعہ کہہ دے گا ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس کے نامہ اعمال میں 10 کروڑ نیکیوں کو لکھ دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ جو 3 اعمال بتائے ہیں، ایک توحید پہ قائم رہنا، دوسرا اپنے والدین کی عزت کرنی، اگر زندہ ہیں تو ان کا احترام کرنا، اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے دعا کرنی، اور تیسرا اپنے مومنین موحدین توحید پہ جو زندہ رہے اور توحید پہ ہی مرے ان کے لیے دعا کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اجر یہ ثواب عطا فرمائیں گے. انشاءاللہ اسی عنوان کو لے کر آگے چلیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی واللہ اعلم الصواب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره